النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قوم کے نونہالوں اور گھروں میں تشریف فرما پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ بات اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو معزز اور مکرم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوق ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو مکرم اور معزز بنایا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہم یہ زمین میں دیکھتے ہیں، جو بھی کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے ساتھ ہے۔ شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس میں صاف لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مومن ہیں تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اچھے طریقے سے اصلاح کرو، ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھو۔ الغرض یہاں حقوق سے متعلق باتیں ہیں کہ انسان جانتا ہے کہ انسان کے ساتھ کئی طریقے کے حقوق لاحق ہوتے ہیں۔ ایک حقوق تو ایسا ہوتا ہے جو حقوق اللہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور ایک حقوق ایسا کہلاتا ہے جسے حقوق العباد یا حقوق الرجال کے نام سے جانتے ہیں۔ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک انسانوں کے، آدمیوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے انسان پہ، اور یہ مسلم ہے۔ اور یہ صرف انسان سے ہی متعلق نہیں ہے کہ انسان کے یہ حقوق ہیں، بلکہ اس زمین میں اور کائنات میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور ان کے بھی حقوق انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جانور ہے، جانور کے بھی انسان سے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، کوئی پرند ہے، کوئی اور چیز ہے، ان کا بھی حقوق انسان کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بدکار انسان کو اس لیے صرف معاف فرما دیا ہے کہ اس نے پیاسے جانور کو پانی پلا دیا، تو اس پیاسے جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، جو مجرم تھا، گنہگار کے دائرے میں آیا ہوا تھا، مجرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک پاک سا انسان، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، ذکر و اذکار میں لگا رہنے والا انسان، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا، ہمیشہ نصرت و تحریر میں لگا ہوا انسان، صرف اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ تو انسان یا وہ عورت کے بارے میں آتا ہے جو بلی پال رکھتی ہے، بلی کو باندھ کر کے رکھتی ہے، اور اسے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتے رہتی ہے، اور اس کو پانی پینے کا سامان نہیں دیا جاتا، اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور اس کی وجہ سے وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ کر کے مر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کو، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتا تھا، ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرما لیتے ہیں اور اس کو تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ، اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے نگاہوں میں آتی ہیں، جو بھی چیزوں ہم دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا گونا تعلق کیا ہے؟ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانورات جو ہے، جانور، حیوان، ان کا بھی تعلق انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام کے جو حقوق ہیں، تمام کے جو بھی چیزیں جس سے متعلق ہیں، اس کو اس کا حق دیا جائے، اور اس کے حق کے ادا کرنے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ برتا جائے، اور کوئی کوتاہی سے معاملہ نہ لیا جائے۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بارہا ایک بزرگ کا واقعہ میں نے نقل کیا ہے، اور اس بزرگ نے اپنے بھانجے کو جو نصیحت کی ہے، یعنی محمد بن عبداللہ تستری، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بارہا آپ لوگوں کے سامنے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو جو نصیحت کی تھی، وہ 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی، اور 3
کہ تم کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کر پاؤ۔ انہوں نے سب سے پہلی چیز جو ان کو ایک اور سکھلائی تھی کہ بیٹے تم ہمیشہ یہ کہنا اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو انسان کے اندر ہمیشہ اس چیز کا ڈر ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا استحضار کا اپنے اندر اپنے سامنے یہ خیال ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں، ہم تنہائی میں ہیں تو بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کے مجمع میں ہیں تو بھی اللہ میرے ساتھ ہے، ہم لوگوں کے بھیڑ میں بیٹھے ہوئے تو بھی اللہ میرے ساتھ ہے، ہم تنہائی میں بالکل کنارہ کش، ہر ایک چیز سے دور، ہر ایک نگاہ سے دور، ہر ایک دیکھنے والی قوت جو چیزیں ہیں، جو بھی کیمرہ وغیرہ ہے، تمام چیزوں سے ہم دور ہیں، لیکن اللہ معی، اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو بتلایا کہ بیٹا ایک اور چیز جو تم یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ اللہ شاہد علیہ، کہ اللہ میرے تمام معاملات کے گواہ ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، تنہائی میں کر رہے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، ہم لوگوں کے مجمع میں کوئی کام کر رہے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ہم تنہائی میں چھپ کر کے کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز اگر استحضار ہو کہ اللہ شاہد علیہ، کہ اللہ میرے سارے اعمال کے گواہ ہیں، تو انسان بہت سی چیزیں غلطیاں کرنے سے وہ انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ پہلی چیز اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ہر اعمال کے ساتھ ہے، تنہائی کا ہو، خلوت کا ہو، جلوت کا ہو، تمام میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ شاہد علیہ۔ دوسری چیز اللہ میرے تمام معاملات کے گواہ ہیں، کوئی بھی معاملہ ہم کر رہے ہیں، کسی کے دیکھ ریکھ میں معاملہ کر رہے ہیں، کسی کے رشتہ داری کے بنیاد پر کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کسی سے نفرت کی بنیاد پر معاملہ کر رہے ہیں، کسی سے عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ کی بنیاد پر کسی سے معاملات کر رہے ہیں، کسی سے شفقت، محبت اور جس طریقے سے بھائی چارگی کے معاملے کے طور پر ہم اس سے معاملہ کر رہے ہیں، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کیا ہے گواہ ہیں، تو انسان غلطی نہیں کرے گا۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ تم یہ کہنا بیٹے اللہ ناظر الیہ، کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میرے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھانے کو سب سے پہلی چیز جو نصیحت کی تھی، یہی نصیحت کی، تین بول کہے تھے اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ شاہد علیہ، میرے اللہ تعالیٰ تمام معاملات کے گواہ ہیں، اور تیسری چیز اللہ ناظر الیہ، اللہ میرے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہمیشہ انسان کو استحضار میں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو عربی کے بول آتے ہیں تو عربی میں کہہ لیا کرے، اگر اس کو عربی کے بول نہیں آتے ہیں تو کم سے کم اتنا کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے سارے معاملات اور سارے اعمال کے گواہ۔ اگر یہ تین چیزوں کا استحضار ہو تو یقین جانے انسان بہت سی غلطی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اگر اس کا اس چیزوں کا استحضار ہو، اور انسان عام طور پہ جب تنہائی میں ہوتا ہے، جب اکیلے ہوتا ہے، تو ان سب کو تو انسان کو اپنے ماضی کے تمام چیزوں کے استحضار ہو جاتا ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں نے فلاں وقت ایسا کام کیا، میں نے اس وقت میں یہ کام کر دیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کام کر لیا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بھانے کو سب سے پہلے نصیحت کیا کی تھی اللہ معی، اللہ شاہد علیہ، اللہ ناظر الیہ۔ یہ چیزیں ہیں، اس کے بنیاد پہ انسان کا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے اپنے بھانے کو نصیحت کیوں کی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انسان کے دل میں ایک طریقے کا ایسا وسوسہ ہوتا ہے، اس وسوسے کی بنیاد پر انسان کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے، اور جب شیطان اس کے دل دماغ پہ حاوی ہوتا ہے تو انسان کیا ہے اپنے سے لوگوں کو کمتر اور گھٹیا سمجھنے لگتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں ان کے سامنے ہوں گی تو ہمیشہ وہ انسان کسی کو کمتر نہیں سمجھے گا، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھے گا، کسی کو فقیر نہیں جانے گا۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے مسلمان کے کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کی زندگی ایک مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے ہونا چاہیے، ان کا پورا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، اور 36 الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ 36 قسم کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے دائرے میں اگر کوئی انسان رہتا ہے تو انسان پکا سچا مخلص بندہ ہے۔ اس بندے کے بارے میں یہ گواہی دے کو پکا
वाकई सच्चा मोमिन है, उस बंदे के बारे में ये गवाही थी वो मुखलिस बंदा है। आप यकीन जाने कि जब अल्लाह ताला ने जानवरों के ताल्लुक से ये हुकूक बतला दिए हैं कि इंसान के ऊपर जानवर के हुकूक बनते हैं, हत्ता कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानने वाले हैं, हमेशा कुफ्र इनाद में लगे रहते हैं, हमेशा धर्म में लगे रहते हैं, हमेशा शिर्क में मुब्तला है, हमेशा अल्लाह ताला को याद नहीं करते हैं, उसी में अपनी जिंदगी को खपा दिया है। उनके ताल्लुक से भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके भी जो हुकूक है वो हुकूक अदा करो, उनके लिए वो हुकूक बनते हैं, उन हुकूक का पूरा ख्याल रखो। उसमें कोई चीज ऐसे अमल न करो जिसके बुनियाद पर क्या है उससे तुम्हारा नफरत हो जाए। हाँ, ये और बात है, उसके आमाल की बुनियाद पर नफरत की जा सकती है, उसके करतूत की बुनियाद पर नफरत की जा सकती है, उसके बुरे ख्यालात की बुनियाद पर उससे नफरत की जा सकती है, लेकिन इंसान और इंसानियत के नाते पर, इंसान होने के एतबार से किसी से नफरत करना क्या दुरुस्त नहीं है। अगर कोई इंसान होने की बुनियाद पर नफरत करता है, अगर कोई मुसलमान किसी से नफरत इस बुनियाद पर कर रहा है कि वो इंसान है, घटिया इंसान है, वो कमतर इंसान है, वो जलील इंसान है, वो हकीर इंसान है, उस बुनियाद पर उससे नफरत करता है, तो यकीन जाने उस इंसान का ईमान जो है कामिल और मुकम्मल नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि ला युहिब्बु अहदुन अन युहिब्बा लिअख़ीही मा युहिब्बु लिनफ़्सिही, कि कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं, अब हमें गौर करना है, हमें अपने गिरबान में नजर डालना है, अपने सोचना है कि क्या हम में से हर एक इंसान अपने लिए जो पसंद करता है क्या अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करता है? बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको जो नाम के तौर पर जबान से कह देते हैं कि वाकई में वही चीज पसंद करता हूँ जो अपने भाई के लिए पसंद करता हूँ, जो अपने भाई के लिए पसंद करता हूँ, मैं अपने लिए वही पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता, सिर्फ बोल देने से नहीं होता। वो चमड़ी की जबान है, इंसान हरकत करता है, हिला देता है, बोल देता है, तो बोलने से नहीं होता बल्कि उसको करके दिखलाना पड़ता है। मैंने आप लोगों के सामने बारहा एक बात कही है, आज भी कहता हूँ कि अगर इंसान को किसी इंसान के बुनियाद पर, इंसानियत के बुनियाद पर नफरत है तो यकीन जाने उस इंसान का ईमान कामिल नहीं। आप जानते हैं कुरान करीम को, कुरान करीम अल्लाह ताला की मुतबर्रक, मुक़द्दस, मुतहहर किताब, जिसके एक एक बोल में कोई शक नहीं है, जिसके एक एक बोल सादिक है, जिसके एक एक बोल में सच्चाई झलकती है, जिसके एक एक बोल में क्या है अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की करिश्माई जाहिर होती है, जिसके एक एक बोल सच्चे हैं। अल्लाह से हम लोग कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं, कुरान करीम के एक एक लफ्ज़ से प्यार करते हैं, कुरान करीम के एक एक आयत को हम लोग अपने क्या है सर में बैठाते हैं, अपनी आंखों से लेते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, उससे नफरत नहीं करते हैं। और उससे भी आगे मैं कहूँ कि अगर कुरान करीम का कोई भी एक पेज या कोई भी एक टुकड़ा या कोई भी एक आयत अगर कहीं पर गिरा हुआ हो, जो नामुनासिब जगह पे गिरा हुआ हो, आप क्या करेंगे? उसे दौड़ करके उठाएंगे। क्यों? वजह यह है कि हम लोगों को कुरान करीम से प्यार है, हम लोगों को कुरान करीम से मोहब्बत है, हम लोगों को कुरान करीम से अकीदत है। जिस अकीदत के बुनियाद पर, जिस प्यार के बुनियाद पर, जिस मोहब्बत के बुनियाद पर हम कुरान करीम की आयत को, नाई में गिरे हुए औरात को हम प्यार से उठा लेते हैं, इसी तरीके से एक इंसान के, एक मोमिन बंदे का दूसरे मोमिन बंदे पर ये हुकूक बनते हैं, ये आयत होते हैं कि अगर वो इंसान गुमराही के दलदल में है, गुमराही में गिरा हुआ है, और इंसान शराबी है, शराब पी रहा है, चर्सी है, चर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जुआ खेल रहा है, जुआरी है, जो भी है, लेकिन हम इंसान के बुनियाद पर नफरत नहीं कर सकते। हाँ, उसका ये अमल है, अमल के बुनियाद पर नफरत करेंगे। और उनसे हमें प्यार किस तरीके से होना चाहिए? कुरान करीम के औरात से जिस तरीके से हम प्यार करते हैं कि नाले में गिरा हुआ है, लपक करके हम उठा लेते हैं, हम वो नहीं देखते हैं तो कैसी गंदगी उसमें लगी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने हाथ को फौरन डालते हैं और कोई ये भी परवाह नहीं करते कि बाएं हाथ लगाए, दाएं हाथ लगाए, झट से इंसान लगाता है। और इंसान की फितरत यह है कि आम तौर पे कोई भी मोहतरम शान काम हो, अजीम शान काम हो, तो इंसान का दायां हाथ ही बढ़ता है काम करने के।
تو فوراً اس کو اٹھا لیتا ہے انسان. تو اس لیے انسان کے دوسرے انسان کے تعلق سے یہ محبت، یہ عقیدت اور یہ احترام، یہ اکرام ہونا ہی چاہیے کہ انسان کو اس طریقے سے محبت ہو. اگر یہ محبت نہیں ہے تو اس انسان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ لا یحب احد، کوئی بندہ اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تب تو مومن بندہ ہے، لیکن اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا ہے تو یقین جانے اس انسان کا ایمان اور اس مومن بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے درمیان میں اوپر سے کوئی چیز گری، چھت سے کوئی چیز نیچے گری اور ان کے دامن پہ لگ گئی. وہ دیکھے، ان کو ذرا سا جلالی پن تھا ان کے اندر. انہوں نے دیکھا تو ان کو فوراً غصہ آیا. اب غصہ ہو کے اوپر دیکھتے ہیں چھپکلی نظر پڑتی، چھت پہ چھپکلی ہے. فوراً کہتے ہیں اے خدا آپ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لوگوں کے کپڑے کو گندا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے اے موسیٰ جس طریقے سے تم نے یہ بول بولے ہیں، جس طریقے سے تم نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالے ہیں، اسی طریقے سے مستقل ہمیشہ یہ جو چھپکلی ہے یہ بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ آپ نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، آپ نے موسیٰ کو زمین پہ کیوں بھیجا، موسیٰ سے کیا فائدہ ہے، کیا حاصل ہے. تو جب دیکھتے ہیں ان کو فوراً تنبہ ہوتا ہے اور اپنے غلطی کا فوراً ادراک کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی مخلوق ہیں، جس درجے کے مخلوق ہیں، جس طریقے کے مخلوق ہیں، تمام مخلوق سے انسان کو پیار اور محبت اور شفقت اور محبت ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہے، اس کے ایک ایک چیز پہ نفرت کرتے ہیں، یقین جانے انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، انسان مومن بندہ نہیں ہے، مخلص بندہ نہیں ہے. انسان کا اعلیٰ درجے کی صفت یہ ہے کہ تمام چیزوں اگر لایا جائے وہ اعلیٰ درجے کی صفت یہ ہے محبت، کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے، جو چیز اپنے لیے لیتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے کہ میرا بھائی بھی چیز کو استعمال کرے. اگر کوئی بھائی راہیاب ہے، نماز سے لگا ہوا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے دل میں یہ درد ہو کہ میرا بھائی جو مسجد سے دور ہے، میرا بھائی جو مسجد سے ہٹا ہوا ہے، اس کو بھی مسجد سے لانا ہے، مسجد میں جوڑنا ہے، تاکہ اس انسان کے اعمال اور اس کے اخلاق اور اس کے ایمان مضبوط ہوں، اس کے اخلاق درست ہوں. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم تو پڑھتے جائیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. آپ اکثر دیکھتے ہیں، ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سے آپ کو ایسے انسان مل جائیں گے جو نماز خوب پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار خوب کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل خوب کرتے ہیں، تلاوت قرآن خوب کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، لیکن انسانی حقوق کے تعلق سے جب ان سے پوچھ لیا جاتا ہے تو انسان کیا ہے، اس میں زیرو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے. ایک واقعہ یاد ہے، آپ لوگ جانتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب، بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ بندے ہیں. ان کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھ کو جو ہے کمال کا پورا درجہ حاصل ہو گیا، میں نے کمال کے اعلیٰ درجے پہ فوقیت حاصل کر لی ہے، میں اعلیٰ درجے کا مومن ہو چکا ہوں. بولا کیا بھائی کیا بات ہے؟ تو کہتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس آپ لوگ جانتے ہیں کہ تعبد اللہ کأنک تراه، کہ تم اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تمہارے اندر خیال ہو کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے جو ہے اس میں اعلیٰ درجے کا نمبر لے لیا ہوں، اعلیٰ درجے کی کامیابی مجھے مل گئی ہے. جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ دکھتے ہیں، میں کچھ بھی کام کرتا ہوں، نمازیں میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو دکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھ سے سوال کرتے ہیں بھائی تو مجھے یہ بتاؤ یہ صرف حقوق جو تم کو نظر آ رہے ہیں صرف نماز ہی میں کیسے تم کو دکھتی ہے یا نماز کے باہر بھی تمہارا یہ معاملہ ہے؟ جب تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہو تب بھی یہ نظر تمہاری نگاہ میں ہوتی ہے؟ کیا تم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہو تب بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے؟ جب تم لوگوں کے مجمع میں ہوتے ہو تب بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے؟ جب تم اور تنہائی میں ہوتے ہو، نماز سے دور ہوتے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہو، کوئی اور کام کرتے رہتے ہو، کیا اس میں بھی تم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دکھتے ہیں
کہ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں دکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کا ہر معاملہ، یہ حدیث جو ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نمازی کے بارے میں ہے، بلکہ نماز سے باہر جو بھی معاملات ہیں، جو بھی امور آپ انجام دے رہے ہوں، جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، تنہائی کا معاملہ ہو، جلوت کا معاملہ ہو، خلوت کا معاملہ ہو، لوگوں کے مجمع کا معاملہ ہو، یا دوستی یاری اور تعلقات کے بنیاد پہ کوئی کام کر رہے ہوں، یا کسی سے عداوت نفرت کی بنیاد پہ کوئی کام کر رہے ہوں، تمام معاملات میں انسان کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے شروع میں نے کہا تھا کہ بزرگ کا واقعے کو یاد رکھا جائے، بزرگ کے قول کو، جنہوں نے اپنے بھانجے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ شاہد علیہ، اللہ میرے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ناظر علیہ، اللہ میرے سارے معاملات کے گواہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو انسان کو ہمیشہ اپنے استحضار میں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں استحضار ہیں تو کوئی انسان کسی انسان سے انسانیت کی بنیاد پر نفرت نہیں کرے گا، ہاں اس کے عمل کی بنیاد پر، کہ اس کے عمل جو ہے انسانیت سے ہٹے ہوئے ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، اس بنیاد پہ نفرت کر لیتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن انسان اور انسانیت کے بنیاد پہ کسی سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ اس طریقے سے یہ محبت کے تعلق سے بات ہوئی، انہوں نے علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات جو مومن کے تعلق سے بتایا کہ مومن کس طریقے سے ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مومن کو ایک مومن کے تعلق سے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنے لیے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، اسی طریقے سے دیگر مومن کے لیے بھی ان کے اندر یہ ہونا چاہیے تو دیگر مومن بھی معمول ہو، دیگر مومن بھی محفوظ ہو، دیگر مومن کی عزت بھی محفوظ ہو، دیگر مومن کی آبرو بھی محفوظ ہو، ان کے بھی تمام چیزیں محفوظ ہوں، جس طریقے سے اپنے لیے بند کرتا ہے۔ آپ بھلا غور کریں، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے لیے دیوالیہ بن چاہتا ہو؟ کیا کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے لیے یہ چاہتا ہو کہ ہمارے اوپر پوری مصیبتیں ٹوٹ پڑے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو کہ ہمارے اوپر کیا لعن طعن کیا جائے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے لیے کہہ سکتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جائے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے لیے کہہ سکتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جائے، میرا استہزاء کیا جائے، میرے اوپر ہنسا جائے، میرا ٹھٹھا کیا جائے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے چاہتا ہو کہ ہمارے اوپر مذاق اڑایا جائے، ہمارا استہزاء کیا جائے، ہماری توہین کیا جائے، ہمارے ذلیل کیا جائے۔ کوئی انسان ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اپنے لیے سب انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کیا جائے، ہمارے لیے اچھائی کا معاملہ کیا جائے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ہمارے ساتھ اخوت، بھائی چارگی اور محبت اور الفت جیسے معاملات کیا جائے۔ تو جس طریقے سے وہ انسان اپنے لیے چاہتا ہے، اس طریقے سے دیگر انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ دوسرے انسان کے تعلق سے یہ ہو کہ جس طریقے سے ہم اچھے رہیں دوسرے انسان بھی اچھے رہیں، جس طریقے سے ہماری عزت محفوظ رہے دوسرے انسان کی بھی عزت محفوظ رہے، جس طریقے سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری لڑکیاں، گھر کی لڑکیاں معمول رہتی ہیں، عزت سے رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، دیگر اور خواتین، دیگر اور مومنات، دیگر اور عورتیں بھی اس طریقے سے پردے میں ہوں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ اگر انسان کے اندر یہ چیز ہے تو واقعی وہ انسان مومن، مخلص اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ اگر وہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، دیگر کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ بار بار بولا جا رہا ہے کہ لا یؤمن احد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دیگر مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو دیگر بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بدتر انسان کون ہے، سب سے گھٹیا انسان کون سا ہے؟ ایسا انسان جس کا دیوالیہ ہو گیا، سارا کیا ہوا کام پورا خراب ہو گیا، سارا کیا ہوا معاملات ان کا بالکل برباد ہو گیا، کیا کوئی ایسا انسان جانتے ہو؟ تمام صحابہ نے بیک وقت یہ لفظ کہے یا نبی اللہ، ہم لوگ جانتے ہیں کوئی انسان سب سے بدتر ہے جس نے پہلے مال و دولت کمایا ہو، درہم دنانیر جمع کیے ہوں اور وہ درہم اور دنانیر اس کے کیا لوٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ انسان دیوالیہ ہو گیا، روڈ پہ آ گیا ہو، وہ انسان سب سے بدتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا انسان دیوالیہ نہیں، ایسا انسان برا نہیں، ایسا انسان گھٹیا نہیں ہے، ایسا انسان توحید کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جس نے پوری زندگی اپنے نیک
جس انسان نے ہمیشہ نماز میں وقت گزارے ہوں، ذکر و اذکار کیے ہوں، تسبیح و تحلیل کیے ہوں، ہمیشہ کرتا رہا ہو، لیکن وہ انسان کسی سے نفرت کرتا رہا ہو، وہ انسان کسی سے اپنے آپ کو بڑکپن میں اس سے کیا ہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا رہا ہو اور اس کو گھٹیا سمجھتا رہا ہو اور اس کا نقصان ہمیشہ چاہتا رہا ہو، اپنا فائدہ چاہتا رہا ہو کہ مجھے فائدہ حاصل ہوتا رہے، سامنے والے کو نقصان ہوتا رہے، مجھے فوقیت ملتی رہے اور سامنے والے کو ادنیت اور کمتریت اور گھٹیاپن اور پستی کو انسان جاتا رہے، وہ انسان ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے انسان تمام کے تمام اکٹھا ہوں گے، تمام کے تمام سامنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو دیگر انسان پر ظلم و زیادتی کر رکھا ہوگا، دیگر انسان پر اس کو گھٹیا سمجھتا رہا ہوگا، اس کے حقوق کو دبایا ہوا ہوگا، کل قیامت میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے حقوق کو دبایا گیا ہوگا ایک مظلوم انسان، اس کے حقوق کو اس انسان جو نیک اعمال کرتا رہا ہے اس کے اعمال میں سے اس کو دیا جاتا ہے، اس طریقے سے دیا جاتا رہے گا اور اتنا ہو جائے گا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا نیک اعمال، تو جو مظلوم ہے جس کے گناہ ہو چکے ہوں گے، جس کے جرم ہو چکے ہوں گے، اس کے جرم کو ان کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ یہ انسان سب سے بڑا دیوالیہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو سب سے بڑا دیوالیہ ایسا انسان ہوگا کسی نے کسی انسان سے کسی کو نفرت نہیں کرنی ہے بلکہ محبت، بھائی چارگی، اخوت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔